بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عاشورہ کی نفل نماز مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طرح پڑھیں کہ 70,000 حاجتیں بھی ہوں گی وہ بھی اللہ کے فضل سے پوری ہو جائیں گی۔ اس عمل کی مکمل حقیقت اور مستند طریقہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اول سے آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں جو یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا مقدس اور بابرکت دن آتا ہے، اس عظمت والے دن میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز خاص طور پر ادا کی جاتی ہے۔ میں آج کی اس اہم گفتگو میں انہی 6 رکعت نمازوں کا مکمل اور مفصل طریقہ بتانے والی ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل کوئی دوسرا ویڈیو دیکھنے کی آپ کو قطعی حاجت یا ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ میں ایک ایک نقطے کا مکمل طریقہ بتانے والی ہوں۔ محترم ناظرین، حدیث مبارکہ میں یوم عاشورہ کی بڑی فضیلت آئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھنے کی ترغیب دی اور فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے کہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ توبہ کی قبولیت، بخشش اور اللہ کی رحمتوں کے نزول کا خاص دن ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کئی انبیاء کو خصوصی نعمتوں اور کامیابیوں سے نوازا۔ تو میں اس دن کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو اس رات کا خاص عمل بتا رہی ہوں، مگر یاد رکھو کہ اس مبارک دن اور رات میں بھی اللہ تبارک و تعالی مشرک، کینہ رکھنے والے، دل میں بغض چھپانے والے اور پاجامہ یا لباس ٹخنوں سے نیچے تکبر کے ساتھ رکھنے والے اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو ستانے والے اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتا۔ ناظرین، اب یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے گریبان میں جھانک کر سوچئے، کیا ہم ان بد نصیبوں میں تو شامل نہیں جن کی دعائیں اور فریادیں آج کے اتنے بڑے دن اور رات میں بھی رد کر دی جائیں گی؟ اس لیے میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو ہر حصہ بہت غور سے سنیں، کیونکہ آگے میں وہ خاص وظائف اور دعائیں بتاؤں گی جو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے آپ کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ دن اور رات بخشش کی تقسیم کا وقت ہے اور اس کا ایک ایک لمحہ کروڑوں سال کی عبادت سے بہتر ہو سکتا ہے اگر ہم خلوص دل اور سچی توبہ کے ساتھ اللہ کو پکاریں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جیسے کسی پودے کو پھل دینے سے پہلے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی برکتیں سمیٹنے کے لیے عاشورہ کا یہ وقت توبہ کے آنسوؤں کا پانی مانگتا ہے۔ اگر آج ہم نے اپنے گناہوں پر ندامت کے 2 آنسو بہا لیے تو ہمارا نام بھی ان خوش نصیب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے عذاب سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ اس مبارک دن کی ایک اور عظیم خاصیت یہ ہے کہ اس میں رزق کے فرشتے زمین پر خصوصی طور پر اترتے ہیں اور ہر اس گھر پر برکتوں کا سایہ کرتے ہیں جہاں تلاوت قرآن اور ذکر الہی جاری ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے اپنے چھتوں کو اور گھروں کو گندگی سے پاک صاف رکھیں، اپنے دل کو حسد اور کینہ سے پاک کر لیں۔ یاد رکھیں کہ محرم الحرام کی 9 تاریخ کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہی رات 10 محرم یعنی شب عاشورہ ہوتی ہے، کیونکہ اسلامی کیلنڈر میں مغرب کے وقت ہی ڈیٹ اور تاریخ بدل جاتی ہے۔ اسی لیے اسلامی مہینے میں 10 محرم کا جو وقت ہے اسے یوم عاشورہ کا مبارک وقت کہا جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سے ہی یہ مبارک اور فضیلت والی رات شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس وقت میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے اور یہ عشاء کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنی افضل ہے۔ تو وہ 6 رکعت کس طرح سے اور کن نیتوں کے ساتھ ادا کرنی ہے وہ مکمل طریقہ میں اب بتانے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے مغرب کی نماز باجماعت ادا کریں، کیونکہ وہ فرض نماز ہے اور فرائض کا درجہ سب سے بلند ہے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں ادا کریں اور پھر نوافل ادا کریں۔ جب آپ ان سے فارغ ہو کر یعنی نمازوں کو ادا کرنے کے بعد اب اطمینان ہو جائے اور دل کو سکون مل جائے تو مصلی پر کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد 6 رکعت نفل نماز آپ کو ادا کرنی ہے اور یاد رہے کہ وہ بھی 2 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے۔
پہلی رکعت میں پڑھنا ہے، پھر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے، اور پھر آخری 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے۔ اس طرح دو دو رکعت کر کے 3 مرتبہ میں آپ کل 6 رکعت ادا کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو پہلی 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ اس طرح کریں جیسے دوسری نمازوں میں کرتے ہیں۔ نفل نماز میں اسی طرح سے آپ کو دل سے نیت کرنی ہے، بس ذہن میں ایک خاص خیال اور مقصد لانا ہے کہ ان 2 رکعت کے وسیلے سے اور ان کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی میری زندگی اور عمر میں فراغی عطا فرمائے، میری عمر میں برکت عطا فرمائے اور مجھے ایمان کے ساتھ عمر دراز کرے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، یعنی عمر درازی کے لیے اور عمر میں خیر و برکت اور بڑھوتی کے لیے آپ یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد دوسری عام نمازوں میں جس طرح سے آپ پہلے ثنا اور پھر سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا پورا سورہ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو ملاتے ہیں، پھر رکوع کریں۔ رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں، پھر سجدے میں جائیں اور اللہ اکبر کہہ کر 2 سجدے اطمینان سے کریں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی دوسری سورہ ملائیں، اس کے بعد پھر رکوع اور سجدہ وغیرہ کریں جیسے دوسری نمازوں میں کرتے ہیں۔ تمام ارکان مکمل کرنے کے بعد جب آپ تہجد میں بیٹھیں تو درود ابراہیمی پڑھیں اور دعائے معصورہ پڑھیں۔ یہ سب پڑھنے کے بعد آپ دائیں اور بائیں سلام پھیریں گے۔ یہ آپ کی پہلی 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ مصلی پر بیٹھے بیٹھے 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں گے۔ اگر کسی وجہ سے آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے یا وقت کم ہے تو آپ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، یعنی قل هو اللہ احد کی پوری صورت 21 مرتبہ تکرار کے ساتھ پڑھیں گے۔ یاد رکھیں کہ سورۃ یاسین کی ہر آیت پر اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت برکت کا خاص نزول ہوتا ہے۔ جو شخص اس نیت سے تلاوت کرتا ہے اللہ اس کی تمام بند مشکلیں آسان فرما دیتا ہے۔ تلاوت کے دوران اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہر پل تل رکھیں اور دل میں اس یقین کو پختہ کریں کہ جس رب کریم نے ہمیں بن مانگے اتنی بڑی زندگی دی ہے وہ اس رات مانگنے پر سکون اور عافیت ضرور دے گا۔ یہ کلام الہی کا نور آپ کی اندھیری قبروں اور حشر کی گرمی میں کام آئے گا۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر سیدھا مصلی پر کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر اگلی 2 رکعت نفل نماز کی آپ کو نیت کرنی ہے۔ اب ان 2 رکعت کو پڑھنے سے پہلے اور نیت باندھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک اہم بات ہونی چاہیے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان 2 رکعت کی برکت سے میرے گھر میں رزق کی برکت عطا فرمائے اور مجھے تمام ناگہنی آفتوں اور زمین اور آسمان کی بلاؤں سے میں ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ ذہن میں یہ نیت رکھنی ہے کہ مجھے بلاؤں، آفتوں اور تمام مصیبتوں سے اللہ محفوظ رکھے اور میرے گھر میں برکتیں نازل ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے اور اللہ اکبر کے ساتھ ہاتھ باندھ کر نیت کریں جیسے دوسری نمازوں میں نیت کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے 2 رکعت ادا کی اسی طرح سے آپ ہر ارکان ادا کریں گے۔ رکوع، سجدہ اور تشہد وغیرہ سب مکمل کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ کو 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورہ یاسین زبانی یاد نہیں ہے یا آپ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ پھر سے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ مکمل پڑھیں گے۔ اب آپ کی 4 رکعت نمازیں مکمل ہو گئیں۔ اب یہاں ایک خاص نیت اور بات نوٹ کر فرمائیں کہ آج کل بہت سے لوگ رزق کی تنگی، معاشی تنگ دستی، کاروبار کا رونا روتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یوم عاشورہ کے یہ خاص نوافل رزق کے بند دروازے کھولنے کی
بہترین کنجی ہیں۔ اس لیے آخری 2 رکعت پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ نیت کیجیے گا، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی دروازہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے کرم کے در سے بڑا ہو۔ آج کی رات بادشاہ ہو یا فقیر، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اسی رب سے مانگتے ہیں جو ہماری رشا رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اپنے گناہوں کے بوجھ کو توبہ سے ہلکا کرنے کا اس سے بہتر اور سنہری موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ اب لاسٹ کے جو 2 رکعت نماز بچے ہیں، ان آخری 2 رکعت میں آپ کو اپنے ذہن میں یہ ارادہ کر رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دنیا میں صرف اور صرف اپنا محتاج بنائے اور دوسروں کا محتاج کبھی نہ بنائے۔ مجھے ہر طرح کی محتاجی، تنگ دستی، غریبی اور مفلسی سے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ محفوظ رکھے اور صرف اپنا محتاج بنائے، کسی غیر اور دشمن کا محتاج نہ بنائے۔ یہ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نماز کی نیت کریں گے، بالکل پہلے کی طرح نیت۔ 2 رکعت نفل نماز واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، یہ کہنے کے بعد آپ پہلے نمازوں کی طرح یہ نماز بھی مکمل ادا کر لیں گے۔ جیسے دوسری نمازیں ادا کرتے ہیں ویسے ہی یہ 2 اور دونوں رکعت اطمینان سے ادا کریں گے، پھر سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر سے آپ کو اگر سورہ یاسین یاد ہے تو سورہ یاسین پوری پڑھ لیں، اگر سورہ یاسین یاد نہیں ہے تو قل هو اللہ احد جو سورہ ہے یہ 21 مرتبہ دوبارہ پڑھ لیں۔ اب آپ کی الحمدللہ 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ یہ 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعائے عاشورہ نہایت ادب سے پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے عاشورہ خود یاد نہیں ہے تو آپ کسی سے سن بھی سکتے ہیں اور موبائل میں سے بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ دعائے عاشورہ یہ برکتوں والی دعا پڑھنے کے بعد یا کسی سے سننے کے بعد جب آپ نے مکمل پڑھ لیا یا پھر سن لیا تو آپ سننے کے بعد اپنے ہاتھ رب کے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پھیلا کر دعا کریں گے اور دعا میں ان 3 چیزوں کے بارے میں خاص طور پر ذکر کریں گے۔ یا رب العالمین، ان نمازوں کی برکت سے، یوم عاشورہ کی عظمت کی برکت سے میری عمر درازی بالخیر عطا فرما اور میری عمر کے ہر لمحے میں برکت عطا فرما۔ اس کے بعد رو کر دعا کریں گے، یا رب العالمین، ان 6 رکعت نفل نمازوں کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما اور مجھے تمام آفتوں، بلاؤں اور تمام دنیاوی مصیبتوں سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کریں گے، یا اللہ رب العالمین، ان نمازوں کی برکت سے مجھے لوگوں کی محتاجی، غریبی اور مفلسی سے بچا کر غنی اور محفوظ فرما۔ اب ناظرین، وہ خاص گھڑی ہے جس کا ہم سب کو سال بھر انتظار ہوتا ہے، یعنی دعا کی قبولیت کا۔ وہ لمحہ جب رب کی احمد جوش میں ہوتی ہے۔ جب آپ یہ سب اعمال پڑھ لیں تو اپنے ہاتھ پھیلا کر اپنے تمام پچھلے گناہوں کی سچی معافی مانگیں اور اپنی اس ذاتی مشکل کا ذکر کریں جو برسوں سے حل نہیں ہو رہی ہے۔ یقین مانیں کہ جو تڑپ کر اور رو کر اس وقت مانگتا ہے، اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ اور محرم سے محروم نہیں لوٹاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ وہ خود چاہتا ہے کہ اس کا عاجز بندہ اس سے مانگے۔ اللہ کی رحمت آج پکارتی ہے کہ کوئی بخشش مانگنے والا، میں اسے بخش دوں۔ ہے کوئی تنگ دستی مانگنے والا کہ میں اسے شفا دوں۔ ہے کوئی اپنی پریشانیوں کا حل مانگنے والا کہ میں اس کی مشکل ٹال دوں۔ آج کا یہ مبارک دن اور آپ کے سجدے آپ کی آنے والی پوری زندگی کو آسان اور خوشحال بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے اپنی دعا میں پوری امت مسلمہ کو اور خاص طور پر ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد آپ جو بھی آپ کے ذہن میں ہو، جو بھی آپ کے دل میں تمنا ہو، وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل ان نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں اور محتاجیاں اور مرادیں پوری ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنا خاص کرم اور رحم فرمائے اور رزق کی برکتیں بھی نازل فرمائے۔ دوستو، اتنی محنت کے ساتھ یہ ویڈیو بنتی ہے، ایک لائک لازمی کیجیے گا۔ اگر آج کے اس ایمان افروز بیان نے آپ کے دل پر اثر کیا تو خود
بھی اس خیر و بھلائی کے پیغام کو کم سے کم 10 افراد تک لازمی شیئر کیجیے گا، اور آپ اس چینل کو ابھی تک اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کے خاص ویڈیوز ملتی رہیں۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا میں نے ویڈیو دیکھی ہے۔ اللہ حافظ۔